علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، العلم نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس کو سورۃ الکنز کہا جاتا ہے، سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ بھی اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفاء اور سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بیمار پہ دم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس کی فضیلت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ باقرہ کی آخری آیتیں۔ حضرت سیدنا عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر کئی طرح کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے۔ پھر اس کے اندر دعا کے آداب کا ذکر کیا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز میں علم دین اور علم قرآن عطا فرمایا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان اور صفت رحیم، یہ اس کے غضب اور اس کے قہاریت پر غالب ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ رحمان اور رحیم ہی کی صفت کو لایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ جو اہل لسان حضرات ہیں وہ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہہ کر یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے لوگو میرے قریب آؤ، میں محبت والا ہوں، میں پیار والا ہوں، میں تمہیں اپنی رحمت سے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً یہ دنیا کا قانون اور دستور ہے کہ جس وقت آپ نے کسی کو قریب کرنا ہو تو ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے کسی کو اپنے قریب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اپنے قریب کرنے کے لیے اس کو محبت، اس کو پیار، اس طرح کا رویہ اپنانا پڑتا ہے۔ بچہ بھی قریب آ جاتا ہے، بڑا بھی قریب آ جاتا ہے۔ تو جو کام مار، ڈانٹ اور ڈپٹ نہیں کر سکتی، وہ کام پیار اور محبت کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے آپ کو رحمان اور رحیم فرمایا ہے، جیسے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اور فرمایا کہ اے حبیب آپ میرے لوگوں کو، میری مخلوق کو یہ خبر دے دیں، اے میرے بندو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو بندہ گناہوں پہ جری ہو جائے، گناہوں پہ بہادر ہو جائے، بندہ بہادری کے ساتھ گناہ کرے اس زوم فاسد میں کہ میں گناہ کروں گا تو اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ یہی ارشاد فرما رہی ہے، فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا جو عذاب ہے وہ دردناک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان اور رحیم مان کر اس گمان کے اندر کہ رب میرا گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ بے شک معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ غضب بھی فرمانے والا ہے، اس کا عذاب بھی سخت ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں
عافیت کا ہی سوال کرتے رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین۔ یہاں اس ضمن میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، رحمان اور رحیم۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ رحمان خاص ہے، جبکہ لفظ رحیم جو ہے یہ کسی دوسرے کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ رحیم کو استعمال فرمایا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہاں پر لفظ رحیم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، لیکن لفظ رحمان اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ لفظ رحمان اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا از حد ضروری ہے۔ بعض اوقات ہم کسی شاپ کا نام رکھتے ہیں تو اس کے اوپر رحمان لکھ دیتے ہیں، کسی گارڈن کا نام رکھتے ہیں تو اس کا نام رحمان سے رکھ دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کا نام چینج کرنا چاہیے۔ مثلا جیسے رحمان گارڈن ہے، رحمان شاپ ہے، تو اس طرح کا، چونکہ لفظ رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے بولا نہیں جا سکتا، لہذا ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں حصر مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یاد رہے حقیقی طور پر مدد فقط اللہ ہی سے چاہی جا سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اگر کوئی دوسرا مدد کرے تو یہ بعید بھی نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید ہی جو آیت کریمہ ہے فرمایا 6 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 ہے، اس میں واضح طور پر وسیلے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اسی طریقہ سے سنن ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے، ایک نبینہ صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری آنکھیں ان کا نور نہیں ہے، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایسے دعا کرو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، اور میں تیری طرف محمد جو کہ رحمت والے نبی ہیں، میں ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے مخاطب کیا، مخاطب کر کے کہا، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک میں آپ کے وسیلے سے اپنی حاجت کے معاملے میں اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتا ہوں۔ حاضی لتقدا، حاضی اپنی اس حاجت کے بارے میں، لتقدا تاکہ میری حاجت کو پورا کیا جائے، اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ میرے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو، سفارش کو قبول فرما لے۔ تو یہاں واضح طور پر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وسیلہ کی ایک نبینہ صحابی کو تعلیم ارشاد فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ استعانت حقیقی طور پر تو اللہ تبارک و تعالی ہی کا خاصہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو یہ اذن اور اجازت عطا فرما دے تو وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی عطا سے آگے کسی کے سفارش کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 123 ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی بدر میں، اس حال میں کہ تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ سامعین یہاں پہ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کا مدد کرنا اپنی مدد ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، وہاں پر تو فرشتے اترے تھے مدد کے لیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسبت کو اپنی طرف فرما رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
فرشتوں کا مدد کرنا وہ از خود نہیں تھا، اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کی عطا سے تھا۔ لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اولیاء، انبیاء، فرشتے کوئی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت آصف بن برخیہ کا ملتا ہے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، اور انہوں نے وہ تخت لانے والا واقعہ، جس کے بعد آپ نے یہ کہا تھا ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو ان کا مدد کرنا یہ بھی اس بات کی طرف ہی دلیل ہے کہ اللہ ہی ان کو طاقت دیتا ہے، اللہ ہی کی عطا سے ایسا وہ کام کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی عطا سے کرتے ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ آداب دعا اور دعا کرنے کا طریقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے اہم چیز جس کا سوال کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ بندہ مومن کو یہ سوال کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اسلام ہم نے دیکھ لیا، اسلام کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا، جب اسلام کا کلمہ ہم پڑھ چکے، سیدھے راستے پر آ چکے، اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سیدھے راستے پر گامزن رکھے، اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اب صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے، جس پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام چلتے رہے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء اعظام وغیرہ چلتے رہے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اور یہ راستہ الحمدللہ تبارک و تعالی اہل سنت کا راستہ ہے۔ آج تک اولیاء کرام صرف اسی مسلک کے اہل سنت میں سے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے گزرے ہیں۔ اگر آپ غور فرمائیں گے ناظرین اور سامعین تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس راستے کے کتنے بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے مسلک اہل سنت پہ الحمدللہ تبارک و تعالی استقامت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ بھی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 119 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے وہی ہیں جو ہر دم اللہ تبارک و تعالی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اس کے مطابق خود عمل بھی کرتے ہیں، اس کا آگے پرچار بھی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ حدیث پاک واضح طور پہ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اس وقت اگر آپ بنظر انصاف دیکھیں تو کائنات کے اندر جو جماعت سب سے بڑی ہے وہ الحمدللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور اس کی علماء محدثین نے وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد بھی الحمدللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت ہی ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے وہ راستہ کہ جس پر رہنے کی دعا مانگی جا رہی ہے مزید واضح کیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر میرے مالک تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ وہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہوئے، بہکے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر دم عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت اپنے اسلام پر ثابت قدم رہنے کا سوال کرنا چاہیے۔ یہاں سے بھی پتہ یہی چلتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو ہیں ان کے راستے کو چننے کی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ان کے راستے پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو
بلا شبہ وہ انہی لوگوں کا راستہ ہے جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 5 میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، وحسن اولئک رفیقا، فرمایا کیا ہی اچھے لوگ ہیں یہ دوستی کے اعتبار سے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ان لوگوں کی دوستی، ان لوگوں کی محبت جو اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ان کے نام لگا دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے راستے پر چلنے کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیشہ جو اچھوں کی نقل ہوتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک ضروری مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک فقہی مسئلہ یاد رکھیے گا، یہاں پر مغضوب ضاد پڑھا گیا ہے، یہ ضاد یا بولا جاتا ہے تو اس سے یہ عربی تلفظ کیا جاتا ہے۔ جس وقت ہم اس کو اردو لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اسی غین، ضاد اور با کو غضب بولا جاتا ہے جب ہم اردو میں آتے ہیں، لیکن جب عربی کے اندر آتے ہیں تو عربی کا ایک اپنا انداز ہے بولنے کا، تو عربی کے اندر جو اس کا تلفظ ہے وہ ضاد ہے، ضاد نہیں پڑھا جاتا۔ ضالین اور ضالین اس کے معنی میں فرق ہے۔ ضال کہتے ہیں گمراہ کو، اور زوا کے ساتھ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سایہ۔ اب دیکھیں اگر اس کا معنی کریں اس انداز میں تو معنی کیا بنے گا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا کہ جو تیرا سایہ لینے والے ہیں۔ ناظرین جی آپ نے دیکھا کہ ضالین معنی کرنے سے معنی کتنا خراب ہو رہا ہے، یعنی جن پر تیری رحمت کا سایہ ہے ہمیں ان کا راستہ چاہیے ہی نہیں، معنی کے اعتبار سے بھی خراب ہو گیا۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ولا الضالین پڑھنا حرام ہے۔ جو بندہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے وہ لفظ کو بدل رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ضاد ارشاد فرمایا، ضال تو ارشاد ہی نہیں فرمایا۔ اب دیکھیں رسم الخط کے اندر جس وقت آپ حروف تہجی بولتے ہیں اس میں ضاد الگ آتا ہے، ضا الگ آتا ہے، ضاد کا مخرج الگ ہے، ضا کا مخرج الگ ہے۔ اگر ضاد اور ضا میں فرق ہی نہیں تھا تو یہ حروف تہجی کے نزول کا مقصد کیا رہا پھر؟ تو اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ضاد ہی ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں وہی پڑھنا چاہیے، ہم ضال نہیں پڑھیں گے۔ ضال پڑھیں گے تو معنی خراب ہو جائے گا، جو کہ ہمارے لیے ایسا کرنا حرام، ناجائز اور گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔